اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹارٹنگ ود دی نیم آف اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ امینڈمنٹ پرپوز ٹو پینشن رول، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ جو سمری وزیر اعظم ہاؤس میں بھجوائی گئی ہے اس میں کون کون سی 7 قسم کی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ جو سمری منسٹری آف فائنانس نے وزیر اعظم ہاؤس میں بھجوائی ہے اپروول کے لیے، اس میں جو 7 قسم کی تبدیلیاں ہوئی ہیں ان کی ڈیٹیلز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیا نئے رولز انہوں نے بنائے ہیں، اگر سمری اپروو ہوتی ہے تو اس کا کیا عمل درآمد ہوگا، اور اگر نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوگا۔ اور یہ بات آپ لوگ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ نئے پینشنرز پر عمل درآمد ہوگا اگر اپروو ہوئی تو۔ ابھی تک اپروو نہیں ہوئی، یہ نیکسٹ منتھ میں اپروو ہوگی یا اسی منتھ کے لاسٹ میں۔ تو فرسٹ آف آل آپ لوگوں کے ساتھ میں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں کہ کون سے پوائنٹ ہیں جو اس سمری میں لکھے گئے ہیں۔ فرسٹ آف آل کیلکولیشن آف دی گراس پینشن، سیکنڈ ارلی ریٹائرمنٹ، فیوچر انکریز تھرڈ نمبر، فورتھ نمبر پہ ہے فیملی پینشن، 5 نمبر پہ ہے پینشن ان کیس آف ری امپلائمنٹ، اور 6 نمبر پہ ہے ملٹیپل پینشن یعنی ڈبل پینشن، اور 7 نمبر پہ ہے اینول انکریمنٹ ان پینشن۔ تو یہ تمام جو 7 پوائنٹ ہیں آج اس کی ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا 1 بائی 1، اس میں کیا کیا انہوں نے ایڈ کیا ہے کیا نہیں کیا۔ تو تفصیل شیئر کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ لوگ اس چینل پہ نیو ہیں، اگر آپ لوگوں نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ لیگل لیٹسٹ انفارمیشن آتی رہے۔ تو آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہم آپ کو جو پہلا پوائنٹ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کرتے ہیں۔ کیلکولیشن آف دی گراس پینشن، تو اس کو میں انگلش میں پہلے ریڈ کروں گا، اس کے بعد انگلش میں آپ کو اردو میں سمجھا دوں گا کہ آپ لوگوں کو کلیئر سمجھ آ جائے۔ تاکہ فرسٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں انڈر دی نیو پرپوزل گورنمنٹ امپلائی شیل بی انٹائٹلڈ ٹو گراس پینشن وچ از 70% آف ایوریج pensionable emoluments base salary drawn during the last 36 months of the service prior to retirement. This means یعنی اس کا مطلب جو ایگزامپل دی گئی، this means that a person whose salary is 1 lakh in the last 3 years will be entitled to 70,000 in pension. تو کیلکولیشن آف دی گراس پینشن کا مطلب یہ ہوا، یعنی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سرکاری ملازمین مجموعی پینشن کے حقدار ہوں گے جو ریٹائرمنٹ سے قبل سروس کے آخری 36 ماہ کے دوران حاصل کی گئی اوس پینشن امالمنٹس بنیادی تنخواہ کا 70% ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، سادے آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک شخص جس کی تنخواہ پچھلے 3 سالوں میں 1 لاکھ روپے ہے تو وہ 70,000 روپے پینشن کا حقدار ہوگا، یعنی اس میں 30,000 روپے کا جو نقصان ہوا ہے وہ اس میں ملازموں کو ہوگا جو نیا فارمولہ اس کے تحت۔ یہ تو نیکسٹ جو پوائنٹ ہے ارلی ریٹائرمنٹ، A government employee may option for early retirement after putting in 25 years of service. However, the employee shall be liable to penalty of 3% per year in gross pension with effect from retiring year till the age of superannuation actual retirement age. تو ارلی ریٹائرمنٹ کا مطلب یہ ہوا ایک سرکاری ملازم، اس کا مطلب یہ ہوا ایک سرکاری ملازم 25 سال کی سروس کے بعد جلدی ریٹائرمنٹ کا انتخاب کر سکتا ہے۔ ایک سرکاری ملازم 25 سال کی سروس کے بعد جلدی ریٹائرمنٹ کا انتخاب کر سکتا ہے، تاہم جس میں اہم بات ہے
ملازم ریٹائر ہونے والے سال سے ریٹائر کی عمر تک اثر ریٹائرمنٹ کی عمر تک مجموعی پینشن میں 3% فی سال جرمانے کا ذمہ دار ہوگا۔ یہ جو قانون لاگو کیا گیا ہے یہ تو ایک ظالمانہ قانون ہی آپ لوگ اسے کہہ سکتے ہیں۔ اگر بندہ جلدی ریٹائر کسی وجہ سے بھی انسان لے سکتا ہے، اس کو مجبوری ہوتی ہے، لیکن حکومت نے ان کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے کہ اگر وہ پہلے ریٹائرمنٹ لیتا ہے، جو اس کے ریمیننگ ایئر رہتے ہیں اس کے حساب سے وہ 3% کٹوتی کر دیں گے پر ایئر۔ اس کا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے اس میں ایک نیو جو ایڈیشن ہے، فیوچر انکریز، اینی انکریز ان پینشن شیل بی گرانٹڈ آن دی پینشن کیلکولیٹ ایٹ دی ٹائم آف ریٹائرمنٹ۔ Each increase shall be maintained as the separate amount until the time the governor may decide to review and authorize any additional pensionary benefits. This proposal is expected to create to the issues of the compounded pension. The government for the first time include future retirement in the receiver of the انکریمنٹ اوارڈڈ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا فیوچر انکریز میں انہوں نے کیا کہا، اس کا مطلب یہ ہوا پینشن میں کوئی بھی اضافہ ریٹائرمنٹ کے وقت شمار کی جانے والی پینشن پر دیا جائے گا۔ ہر ایک اضافے کو ایک علیحدہ رقم کے طور پر برقرار رکھا جائے گا جب تک کہ حکومت کسی بھی اضافی پینشنری فوائد کا جائزہ لینے اور اسے اختیار کرنے کا فیصلہ نہ کرے۔ اس تجویز میں کمپاؤنڈ پینشن کے مسئلے کو پورا کرنے کی امید ہے۔ حکومت نے پہلی بار مستقبل میں ریٹائر ہونے والوں کو 2009 میں دیے گئے انکریمنٹ کے وصول کنندگان میں سے شامل کیا۔ اگلے سالوں میں اسی ایکٹ کو 6 سے زائد مرتبہ دہرایا گیا۔ اس قدم نے ریٹائر ہونے والوں کے لیے اضافہ کیا۔ 2020 کے بعد سروس کو 6 بار تک چھوڑا دیا۔ اس کی وجہ سے پینشن کے اعداد و شمار اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ جس کا اس سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ویری سمپل میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ انہوں نے جو کہا ہے فیوچر انکریز یعنی پینشن میں کوئی بھی اضافہ، سپوز کریں جب آپ لوگ ریٹائر ہوں گے تو اس ٹائم جو آپ کی پینشن ہوگی ہر سال جو ہوگی اسی پہ آپ کا انکریمنٹ لگے گا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کا انکریمنٹ لگا نیکسٹ منتھ میں جو آپ کی ٹوٹل ہوگی اس سے حساب سے لگتا تھا، یعنی ہر سال آپ کی جو پہلے والی پینشن ہوگی اسی پہ انکریمنٹ لگے گا۔ تو چلتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف۔ نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے فیملی پینشنز کے بارے میں کافی کومنٹس آتے ہیں، لوگ بہت ہی پریشان ہیں، تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں۔ جو سمری میں لکھا گیا ہے وہ کیا کیا اس میں ہے۔ دی ڈاکومنٹس آلسو پرپوز دیٹ a family pension after the death or the disentitlement of the guardian shall only be admissible to the remaining entitled family member for a maximum period of the 10 years, provided that in case of the Shoda pension the maximum period for entitled family member will be 20 years, the death of a disentitlement. Suppose in case of the disabled special children of the pensioner, the family pension shall remain admissible for lifetime such children. تو فیملی پینشن کا مطلب یہ ہوا، پہلے تو یہ بات آپ لوگوں کو کلیئر کٹ بتا دوں کہ یہ جو فیملی پینشن ہے یہ جو نئے پینشنرز ہیں ان پر یہ قانون لاگو ہوگا۔ پرانے پینشنرز فیملی پینشنر ہوں یا کسی قسم کے پینشنرز ہوں ان پر یہ قانون لاگو نہیں ہوگا۔ تو اس میں یہ تجویز میں لکھا گیا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی خاندان کی پینشن سرپرست کی موت یا نااہلی کے بعد صرف 10 سال کی زیادہ سے زیادہ مدت کے لیے اہل خاندان کی باقی افراد کے لیے قابل قبول ہوگی۔
بشرطیہ شدہ پینشن کی صورت میں اہل خاندان کے لیے زیادہ سے زیادہ مدت، شریک حیات کے لیے ان کے لیے یہ 20 سال تک۔ تو پینشن کے جو ہے معذور خصوصی بچوں کی صورت میں جو فیملی پینشن ایسے بچوں کی زندگی پر قابل قبول ہوگی، جو شہداء ہوں گے ان کے بچوں کے لیے یا جو پھر معذور ہوں گے ان کو لائف ٹائم یہ دی جائے گی۔ جی تو امید کرتا ہوں اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو نیکسٹ جو پوائنٹ ہے، پینشن ان کیس آف ری امپلائمنٹ اپوائنٹمنٹ آفٹر ریٹائرمنٹ۔ یہ بہت ہی ایک اہم کوسچن ہے، تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا، انشاءاللہ اس کی آپ کو سمجھ اچھی طرح آ جائے گی۔ ان این ایونٹ ویئر آ پینشنرز آف دی فیڈرل گورنمنٹ از ری امپلائڈ appointed in public service after retirement, whether on regular contract base on whatsoever mode of the employment, in pensioner shall have to option to retain either pension or to draw the salary of said employment during the currency of that employment۔ میں نے باقاعدہ لسٹ یوٹیوب میں میری ویڈیو پڑی ہوئی ہے، چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، فیملی پینشن کے بارے میں اور ری امپلائمنٹ کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ ملازمت اختیار کرتے ہیں، ایسی صورت میں جہاں وفاقی حکومت کے پینشنرز کو ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ سرکاری معاہدے کی بنیاد پر یا کسی بھی قسم کی ملازمت پر دوبارہ ملازمت تعینات کیا جاتا ہے، پینشنرز کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ پینشنرز برقرار رکھیں یا مذکور کی تنخواہ نکال سکیں، یہ لے سکیں گے، لیکن میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ قانون کبھی لاگو نہیں ہو سکتا، یہ سمری میں سے ریجیکٹ ہو جائے گا، مجھے امید ہے۔ تو اس کا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے، ملٹیپل پینشن ان an event where a pension becomes entitled to more than one pension, such person shall only be authorized to option to draw one of the pension۔ جی یہ بہت ایک اہم پوائنٹ ہے، جس میں جو اس کے اوپر میں نے بھی ایک ڈسکس ٹاپک کیا ہے، آپ لوگ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، چینل میں ویڈیوز یہ پڑی ہوئی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ملٹی پینشن کا، تو سمپل اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اس میں یہ کہا کہ ملٹیپل پینشن، جو لوگ 2 پینشنیں لے رہے ہیں ان کو صرف ایک پینشن ملے گی، وہ ایک پینشن لے سکیں گے، اس میں سے جو زیادہ پینشن ہوگی۔ یہ بھی سمری میں سے میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیوز بنائی ہے، اس میں میں نے باقاعدہ ڈسکس کیا ہے کہ ملٹیپل پینشن کے بارے میں۔ ایک آپ کو اگزامپل ابھی بھی دے دیتا ہوں۔ سپوز کریں کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ڈبل پینشن ہے، اس میں پینشنرز کی بات نہیں ہو رہی، یہ جسٹ فیملی پینشن کے لیے، جو وڈو ہیں، جو بیوہ ہیں، وہ 2 پینشنیں اگر لے رہی ہیں تو ان کو ایک پینشن ملے گی۔ جو ایک پینشنرز خود امپلائی ہے اس کے بارے میں یہ نہیں ہے پوائنٹ، کیونکہ اس کے بارے میں میں نے باقاعدہ ڈسکس کیا، اس کا میں نے فائنڈ کیا ہے، اور جو ہماری عدالت ہے وہ بھی اس کے بارے میں بتا رہی ہے۔ تو جو ملٹیپل پینشن ہے، ویری سمپل، جس کی پینشن 2 پینشن ہے، اس میں سے ایک جو زیادہ پینشن ہوگی وہ اس کو ملے گی، جسٹ جو وڈو ہیں۔ تو نیکسٹ ہے جی اینول انکریز ان پینشن۔ تو اینول انکریز ان پینشن کے بارے میں، اینول انکریز ان پینشن شیل بی گرانٹڈ ایز پر فارمولا پرسنٹیج آف اینول پینشن انکریز percentage of consumer price index for that particular year, provided that annual increase in pension for that particular year shall not be more than 10%۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اس میں سالانہ اضافہ فارمولے کے مطابق دیا جائے گا، سالانہ پینشن میں اضافے کا فیصد اس مخصوص سال کے صارف قیمت اشاریہ کا فیصد، بشرطیہ اس مخصوص سال کے لیے پینشن میں سالانہ اضافہ 10% سے زیادہ نہ ہو۔ 10% سے زائد مہنگائی کی صورت میں وفاقی حکومت پینشنرز کے لیے ایڈاک ریلیف کی اجازت دے سکتی ہے، جو مہنگائی کے سطح پر کم ہونے پر ختم ہو جائے۔ ذرائع نے بتایا کہ وزارت دفاع نے مبینہ طور پر پینشن اصلاحات کے بارے میں
فائنانس ڈویژن کے ساتھ تفصیلات بھی شیئر کی ہیں اور انہوں نے کہا سفارش کی ہے کہ مسلح افواج کے اہلکاروں کے ساتھ کسی بھی طرح کی تفریق نہ کی جائے۔ موجودہ حساس ماحول کی وجہ سے خصوصی فیملی پینشن کو پریشان نہیں کیا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم کی امدادی پیکج کے مطابق سروس میں سے مرنے والے شہداء کے خاندانوں کو خصوصی تحفظ فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں ابھی تک جو سمری پیش کی گئی ہے اس کا کوئی ابھی رزلٹ آؤٹ نہیں ہوا، یہ جسٹ سمری ابھی ورکنگ میں ہے، تو جب اپروو ہوگی تو تب دیکھا جائے گا اس سے کیا آؤٹ پٹ نکلتی ہے۔ یہ پہلے بھی گورنمنٹ جو آئی ہیں انہوں نے بھی یہ سمری بھیجی تھی۔